ویلکم بیک۔ اس وقت ملک میں سیاسی افراتفری ہے، اپوزیشن جلسے جلوس کر رہی ہے اور سب سے بڑا جلسہ 16 اکتوبر کو ہوگا، پھر 18 کو کراچی باغ جناح میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی مل کر پاور شو کریں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاور شوز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں گے یا نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو NRO مل چکا ہے، نواز شریف اور ان کی جو جماعت مسلم لیگ نون ہے وہ پہلے ہی NRO انجوائے کر رہے ہیں اور یہ فرینڈلی میچ ہوں گے۔ فضل الرحمان تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو، اور وہ بھی کچھ لو اور کچھ دو کے بیانیے پہ آ کر حکومت سے ڈیل کر لیں گے۔ یہ وہ سیاسی کیاسرائیاں ہیں جو اسلام آباد میں بھی گونج رہی ہیں، اور جو سیاسی اور ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس طرح کے کچھ خیالات رکھتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، MNA ہیں، محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ نے۔ بہت شکریہ میم، آپ نے وقت دیا۔ کیا کہیں گی خاص طور پہ اس وقت سیاسی درجہ حرارت بڑا عروج پہ ہے، آپ کی حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں نے اور بڑی سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا ہوا ہے اور وہ جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹو انوائٹ می آن دا شو۔ سیاسی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بارہا اپنے ڈفرینٹ فورمز میں ایک بات کہی ہے کہ جب آپ کا ان کا پہلے بھی گٹھ جوڑ ہوا، اس سے پہلے بھی، ناٹ دا فرسٹ ٹائم نہیں ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب پہلی مرتبہ یہ دونوں پارٹیاں جو تھیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک پورا وہ بنایا، پروگرام بنایا، پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ پوری ریلیاں آئیں اور وہاں پہ پہنچی، لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں جب تک کہ آپ کو سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کے دہانے پہ کھڑا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کو اس وقت ہیلپ کریں اور اس وقت اس کے جو آپ کی مختلف اس وقت چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور ساتھ دیں، اور یہ جو چیزیں بار بار کرنے سے میرے خیال میں نہ ان کو بالکل پہلے صحیح کہہ کبھی رہی کچھ ملا نہ ہیں ابھی سائمہ ندیم ملے گا۔ صاحبہ، لیکن اپوزیشن نے آپ کو بھرپور موقع دیا، 2 سال تھے آپ کے پاس، آپ پلان کر سکتے تھے، فیوچر پلاننگ کر سکتے تھے، آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ مہنگائی کو کم کریں، اور یہ جو مہنگائی ہے عام عوام بیچارے ان کا کنسرن ہی مہنگائی ہے، اس کو کم کر سکتے تھے، آپ یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہے۔ نہیں، لیکن آپ اس چیز کو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے جو ان کا جو اس وقت ڈیٹ آپ چھوڑ کے گئے تھے، جو آپ کے پاس اس وقت، وہ آپ نے کہا وہ کس نے اتارا؟ وہ انہی کی حکومت جو تھی انہی کے دورانیے میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ہم نے جو ہے اس وقت جتنی جو ڈیٹ سروسنگ کی ہے وہ اس میں آپ اگر لگا لیں تو $90 سائمہ ندیم صاحب سے آپ لائن اوپر پہ ہے۔ رہیے گا۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مرزا اشتیاق بیگ صاحب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کے ساتھ مرزا عالم بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہم ان کا موقع بھی لے لیتے ہیں۔ بیگ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ تو وراثت میں ملی ہیں چیزیں، آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس لیے مہنگائی ہے اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اور دوسرا یہ کہ ابھی تک اپوزیشن تو ان کو فرینڈلی ملی ہے، ایسا تو کوئی ٹف ٹائم ان کو ملا نہیں ہے۔ مہنگائی پہ کیا کہیں گی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے خزانے خالی چھوڑے۔ 2 سال ہو گئے جس طرح گاؤں کے اندر بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جو کوسنے دیتی رہتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی ہیں، 2 سال سے یہ کوسنے دیے جا رہے ہیں کہ چور تھے، ڈاکو تھے، ہم بہت برے تھے، ٹھیک، مگر عوام جو تھے وہ ہم سے خوش تھے۔ صحیح، آپ 2 سال آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں کوسنے مت دیں، آپ یہ بتلائیے 2 سال میں کیا عوام آپ سے خوش ہیں؟ میرے خیال سے میری بہن کو خود اندازہ ہوگا کہ اس وقت عوام جو ہیں، جتنے بھی پول آئے ہیں اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ان کی پاپولیٹی جو پہلے تھی اس سے ڈاؤن ہوئی ہے۔ آج آپ الیکشن کروا دیں پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا پروونس ہے، سندھ کے اندر جہاں پہ بھی کرا دیں، اگر PTI آ جائے، مگر جو بھی الیکشن سے آپ کرائیں گے وہ ایک فیئر ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا ہمارا ساتھ دیا، آپ نے جو انتقامی کاروائیاں کی ہیں آج سے پہلے مشرف اور ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر بھی وہ نہیں ہوا، جہاں پہ گھر کی ماؤں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، ان کو بھی آپ نے جناب مقدمے قائم کر دیے، اور نیب نے آج یہ 12 پارٹیاں جو ایک ساتھ ہوئی ہیں ایک پوائنٹ پہ، اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ نیب کو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے نیب کو جس طرح ایز اے ٹول یوز کیا اور جس طرح آپ نے انتقامی کاروائیاں کی، اس وقت یہ دیکھ لیجیے کہ
اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ اندر اس کو آپ نے ڈال دیا, ان کا صاحبزادہ 1 سال سے وہ اندر گئے ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مریم کو بھی آپ اندر ڈال دیں گے, آپ یہی تھریڈ آپ پیپلز پارٹی کے لیے بھی دیتے رہتے ہیں. تو خدا را یہ بتلائیے کہ کیا ملک کی معیشت جو ہے وہ صحیح ہوگی؟ آپ نے ہمیں بند گلی کے اندر لا کے کھڑا کر دیا ہے جب سب کے سب ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہوئے ہیں, اور اب مطلب آپ یہ ہم کو بلیم کر رہی ہیں کہ جی ہم سڑکوں کے اوپر کیوں نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ I don't think we have any other way. ٹھیک ہے. مرزا عالم بیگ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے واقعی میں انتقامی کارروائیاں لے رہی ہے, اور یہ جو نیب ہے وہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی کے ہیں, ان کی مشاورت سے لگے تھے. آج کچھ اس طرح کے فیصلے بھی آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اپوزیشن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں, میں ان کی بات کی تائید بھی کروں گا. دیکھیں, چور کسی مخصوص علاقے یا گروہ سے وابستہ نہیں ہوتے. اگر ہم معاشرے میں ارد گرد نظر ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب اس حوالے سے بہت بدقسمت حکمران ہیں جن کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ماضی میں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ رہے ہیں, اور ان کے جو وابستگیاں ہیں وہ ماضی میں کس حوالے سے, ان کی ذات کے حوالے سے مشہور ہیں. ہر عام سیاسی پارٹی کا رہنما ان کے بارے میں جانتا بھی اور سمجھتا بھی ہے. لیکن آج جب وہاں جا کے بیٹھ گئے تو ان کے تمام گناہ دھل گئے ہیں, اور ان کی طرف کوئی انگلی اٹھانے کا تصور بھی نہیں پیش کر سکتا. تو ایسے میں یہ بات کہنا کہ ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق جیسے شیخ رشید صاحب کو اگر آپ لے لیں, وہ اتنی بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور مزے کی بات وہ صحیح بھی جاتی ہیں, سیاسی پیشن گوئیاں. اب وہ ایک بات اور کہہ رہے ہیں, 4 مہینے بعد مخالف یا پی ڈی ایم اے کی جو جماعتوں کے رہنما ہیں جو اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کے سب پہ جھاڑو پھر جائے گی. جھاڑو پھرنے کا مقصد ہے یقیناً کسی نہ کسی انداز میں ان کو اس کا سزا مل جائے گی, اور کنٹرول کرنے کا اس وقت جو ذریعہ نظر آ رہا ہے وہ بظاہر نیب ہی ہے. تو انہوں نے, ان کی حکمت عملی نے حکومت کی اس وقت نیب کو جو انتہائی غیر متنازع تھا اس کو آج متنازع بنا دیا. دیکھیں, اس کے غیر متنازع ہونے کی سب سے بڑی نشاندہی آپ نے خود کی کہ جب ان کا چناؤ ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کے رہنماؤں نے مل کر یہ فیصلہ کیا جس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سر وہ غیر متنازع تھے. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی ہے یا حکومت ہے, انہوں نے ان کو اس انداز میں لے جا کے مجبور کر دیا یا بے بس کر دیا ادارے کو, یا اس کے اوپر اپنا تسلط اس انداز میں قائم کر لیا کہ ان سے وہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں جو نہ صرف سیاسی سطح پر بلکہ عوامی سطح پر متنازع دیکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صاحبہ ندیم صاحبہ, آپ کیا کہیں گی؟ خاص طور پہ ہمارے مرزا اشتیاق بیگ صاحب بھی اور مرزا عالم بیگ صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے, احتساب نہیں کر رہا بلکہ احتساب کے نام پہ انتقام, اور اس کی پشت بنائی موجودہ حکومت کر رہی ہے. دیکھیں, آپ نے جب نیب بے نظیر صاحبہ کے وقت میں بھی ایک گٹھ آپ کا آپس میں ایک کولیشن ہوا تھا, اور اس وقت بھی آپ نے یہی سوچا تھا کہ آپ جو ہیں وہ نیب کو جو ہیں اس میں چینجز لائیں گے, اس کے اندر آپ امینڈمنٹ وغیرہ کریں گے. لیکن جب حکومتیں جب آئیں, جب پی ایم ایل این آئی, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور اس کے بعد سے بلکہ تلخیاں بڑھیں. اب آپ جب خود آپ نیب کو لگا چکے ہیں, آپ نے نیب کے جتنے بھی بڑے بڑے آپ نے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے اگینسٹ ہیں, وہ پہلے آپ نے یہی سوچی باتیں آپ نے یہ عوام کے سامنے رکھی. آج اگر وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں اور وہی کیسز جو آپ کے وقت میں بنائے گئے کیسز ہیں انہیں کو نکال کے سامنے عوام کو لے کے آ رہے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیں جو الزام دینے سے پہلے یہ باتیں تو سوچیں کہ اس وقت ہم نے آپ ہی کا قرضہ اتارا. کووڈ-19 میں کتنے پیسے دیے تمام عوام کو, اس وقت کس نے موبلائز کیا, وہی پیسہ جو ہے وہ کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ احساس پروگرام میں جتنی چیزیں ہوئیں وہ کس کے لیے ہوئیں, وہ عوام سے کی ہوئیں. اگر آپ کے زمانے میں بھی یہ چیزیں آتی تو آپ بھی کسی دورانیے پہ کھڑے ہوئے ہوتے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت نے اس وقت بہت جو ہے وہ عقل مندی سے کام کیا ہے, اپنے آپ کو نکالا ہے, اسمارٹلی نکال بھی چکے ہیں. اور ہم جو آپ کا چیلنج بیسکلی یہ جتنی بھی جو آ رہی کے اندر تو ان کا بھی اپنا ہاتھ ہے کہ اگر وہ گندم کو چھپا رہے ہیں, ایک منٹ آپ ہولڈ کیجئے گا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس پہ. تو پھر دیکھیے, نیب کے لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا, آپ سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی دیکھ لیں. انہوں نے کیا ججز نے کہا ہے, سپریم کورٹ کے ججز نے, کہ نیب جو ہے انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب آ جائیے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے 42 لیڈرز جس میں 2
प्राइम मिनिस्टर एक्स, 4 जनरल, उनके खिलाफ आपने गद्दारी का सबसे मुकदमा, बड़ा सर कश्मीर फिर के वज़ीर आपने हमसे, हाँ कश्मीर के वज़ीर आज़म, फिर आप हमसे ये झूठ कह रहे हैं कि जी हमें तो उसके बारे में मालूम ही नहीं। बाद में ये पता लगा कि रात को, आधी रात को, कोई काम नहीं हो रहा, आईजी ने कॉल किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ठीक है, उसने गो हेड लेके थी प्राइम मिनिस्टर से, आपने हमारा मुकदमा कायम कर दिया। सही, इससे बतलाइए गद्दार करार दे देना उन लोगों को। और सबसे बड़ी इसमें जो अफसोस हुआ, जिससे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी कश्मीरी जो थे उनकी दिल आज़ाई हुई कि आपने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कह दिया, और वो भी आज़ाद कश्मीर। बतलाइए क्या हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, क्या ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है क्या? सही। साहिबा नदीम साहिबा, ये तो बड़ा अफसोसनाक है। आप भी, आपके वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब भी कहते थे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और नहीं होंगी जब मैं वज़ीर आज़म बनूँगा। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ आज भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? क्योंकि कोई भी हो जो पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, कोई भी शख्स है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, हम उसको किसी भी तरह गद्दार नहीं कह सकते। बात आप इस चीज़ की छोड़ दीजिए, गद्दारी की जो बात आपने आज उठा दी है, तो मुझे ये बताएं कि आप 30 साल से आप अपना मुकदमा लड़ नहीं सके। जो आज आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, अगर उन्होंने, इसमें पहली बात तो हुकूमत का कोई हाथ ही नहीं है कि हुकूमत जो है वो उनको कहे कि आप उनके खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो उठाएं। मैडम, आईजी किसके अंडर होते हैं? आईजी पहली बात तो आपको समझनी चाहिए, जब ये भी हुकूमत है और इन्होंने आज तक ये बोला कि नैब उनके अंडर आती है, क्या इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया था इससे पहले? इसमें तो नैब नहीं है ना, गद्दारी वाले मुकदमात में तो नैब का कोई किरदार नहीं है, इसमें तो स्पेशली आप है। आपके ख्याल में वो हुकूमत के लिए जो है जो भी तो इसका मतलब है आपकी हुकूमती रेट नहीं है किसी भी जगह, आपको पता ही नहीं है कौन मुकदमा बना रहा है। हमारी जो रेट हो, देखें जो चीजें हमारी रेट में आती हैं हमने उसको इस्तेमाल किया अपनी रेट को, लेकिन ये चीजें जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं इसमें इनका अपना कसूर है। आज अगर इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर लंदन में इन्होंने जो अपने वो टॉमाहॉक बोल के इन्होंने हमारे सीक्रेट्स को बताना शुरू कर दिया है, तो ये तो वही सीक्रेट्स हो गए जो इससे पहले जो है वो दूसरे लीडर्स ने किए। ये चीज ठीक है, इस पे आलम बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। बेग साहब क्या कहेंगे? वो तो कह रही कि लंदन से जो बयानात थे वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन दूसरे जो यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस तरह के बयानात आ रहे हैं, अब अफसोसनाक चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसमें ये जो गद्दारी वाले सर्टिफिकेट हैं नहीं होने चाहिए, चाहे ओपोजिशन दे या पहले में दो इनके जवाब थे दोनों का अलग। पहले इन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो गद्दारी का सर्टिफिकेट या मुकदमा बना है उसका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान के कानून को देखते हुए मैं और आप बरमला ये बात कर सकते हैं कि नामुमकिन बात है जब एक इलाके SHO किसी मोतबर आदमी के लिए या इलाके किसी बड़े के लिए कोई मुकदमा दाखिल करने जाता है उससे पहले 10 जगह से परमिशन लेता है, उसके मुहरकात को देखता है, उसके पीछे जो अवामिल होते हैं उनको देखता है, ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, मैंने कहा ना बिलखुसूस कश्मीर के वज़ीर आज़म है यार, ये हम सबके लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है, बात सबके लिए, चूँकि दुनिया जानती है इस मुकदमे की हकीकत से क्या ताल्लुक है। उसके बाद इंतहाई ढिठाई से बेशर्मी से आके ये कह देना कि यार हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब है आप एतराफ़ कर रही हैं नाकामी का कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो चुकी हैं। फिर आप कहते हैं जी हमने अपनी रेट कायम की है, वाकई रेट कायम की है। इस वक्त हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, जो लोग सियासी तौर पर इनका मुकाबला करने, सामना करने आ रहे हैं, ये इनकी अपनी नादानियों से कह लें या सियासी नाबल्दी कह लें, इस वक्त बलूगत कह लें सियासी, कि उनके ख़िलाफ़ जिस अंदाज में उनको फेस करने के बजाय उनके साथ मुकदमात कायम करके उनको हरासा करके समझ रहे हैं कि साहब वो पीछे हट जाएंगे या उनको पीछे कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ उससे अवामी सतह पर उनको पज़ीराई मिल रही है मुखालिफ क़ुव्वतों को, जिस वक्त हुकूमत के मुखालिफ या तहरीकें चला रही हैं, खुद गलत, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ पहले तो इनको अपना अंदाज हुकूमत सही कर लेना चाहिए, अपने रेट को कायम करना चाहिए, इदारों को ये बात बरमला कह देनी चाहिए कि क्या करना हो क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत है। अगर आज ये इदारों को आज़ादाना तौर पर काम करने दें तो मैं समझता हूँ सूरत हाल इसके बरक्स दिखेगी। आज हम जिन इदारों पर सियासी कारकुनों की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से उंगलियाँ उठा रहे हैं, यकीन करें सूरत हाल इसके बरक्स हो जाएगी। आप फैसले करें, आपको इख्तियार हुकूमत में दिया है कि आप सही गलत का फैसला करें, लेकिन अल्लाह के नाम पे आज अवाम को डिलीवर करने के लिए भी कोई ऐसी सूरत सामने लिया है जिससे ये पकड़ो धकड़ो के अमल से हम बाहर आ जाए। ठीक है, आम आवाम को कम से कम रिलीफ दे दें, उनकी ज़रूरियात सहूलियात मुहैया करें उनको, ये ज़रूरी है। सही, ठीक है। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब क्या कहेंगे? तर्ज़ हुक्मरानी आपको लग रही है कि सही है और
اور صحیح سمت پہ جا رہے ہیں؟ وقت کم ہے. دیکھیے حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کر کے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ حکومت کو نقصان جو ہے پاکستان کو پہنچ رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو پہنچ رہا ہے, اور غریب لوگوں کو پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. سائمہ ندیم صاحب آخری پوائنٹ 10 سیکنڈ ہے ہمارے صاحب, کیا کہنے گی؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, میں بلکہ ان لوگوں کو ایک بات, ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ عوام کو جو آپ ہورڈنگز کر رہے ہیں اور پھر اس کا ملبہ جو ہے حکومت پہ ڈال رہے ہیں, وہ اس سے گریز کریں, کیونکہ اس سے آپ اپنے ہی عوام کو جو ہیں وہ مختلف طریقے سے ہرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سائمہ ندیم صاحبہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مرزا عالم بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام, آج کا پروگرام. حکومت کو چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی, اس وقت عام عوام کا خیال رکھیں. عام عوام کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور غربت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو ترجیحی بنیادوں پہ عام عوام کو ریلیف دینا ہوگا. حکومت بھی چلتی رہے گی, اپوزیشن بھی نعرے لگاتی رہے گی, لیکن اپوزیشن کا ایجنڈا بھی ہونا چاہیے کہ عام عوام کو ریلیف ملے, اور ریلیف ملنے کے بعد بالکل آپ سیاست کریں. اور یہ جمہوریت کا حسن ہے, چاہے سیاسی نعرے ہوں, جلسے جلوس ہوں, لیکن عام عوام کا خیال رکھیں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.